بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ چلتے ہیں کانتا خدیجہ کے ناول حیوان کی طرف، ایپیسوڈ 2۔ تم تو رہنے ہی دو۔ کنجوس فوجی کی کنجوس بیوی سیما جل بھن گئی۔ سیما ایسے مت کہو، ہما نے تنبیہ کی۔ اللہ، آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ سیما نے تیکھی نظروں سے پوچھا۔ ہاں تو لگے گا نا، آخر کچھ اور ہے میرے۔ ہما کے گلابی گال ہو گئے۔ اللہ، کوئی شرما رہا ہے۔ سیما اس کے کندھے سے کندھا مارتے بولی۔ ہما کھلکھلا کر ہنسی۔ دروازے پر آتے جواد نے مبہوت سا یہ منظر دیکھا۔ جواد بھائی، آپ یہاں؟ اچانک سیما نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہما نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لے کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ بے وقوف، شوہر سے کون پردہ کرتا ہے؟ سیما اس کی کمر پر دھپ رسید کرتے بولی۔ وہ آپ دونوں کو ماموں بلا رہے ہیں باہر، جواد نے آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا چلیں، میں دیکھتی ہوں، سیما کہتے تیزی سے باہر چل دی۔ جواد قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ ہما کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کندھوں سے پکڑتے جواد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ویسے سیما ٹھیک کہتی ہے، اس کی جھکی پلکوں کو بغور دیکھے وہ بولا۔ کیا؟ اس کی نظروں کی تپش سے پریشان ہوتے ہما نے پوچھا۔ یہی کہ شوہر سے کیسا پردہ، اور ساتھ ہی محبت سے اس کے ماتھے کو چومتا وہ آنکھیں موند گیا۔ ہما بھی اس کا لمس محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئی۔ چلیں؟ اس سے تھوڑا سا دور ہوتے جواد نے پوچھا۔ کہاں؟ اس کے لمس میں کھوئی ہما نے پوچھا۔ سب سے دور، صرف تم اور میں۔ ہونٹ دانتوں کے اندر دبائے اس نے جواب دیا۔ وہ ابا بلا رہے ہیں، کہتے ہی وہ جواد سے خود کو چھڑاتے باہر کو بھاگی۔ پاگل، جواد زیر لب بولا۔ مومن کے ماں باپ کی موت کو ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے، مگر وہ اب بہت ریزرو ہو گیا تھا۔ ٹامس اور مارتھا البرٹو کے والدین مومن کو اڈاپٹ کر چکے تھے۔ پہل تو انہوں نے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ اس کی ذہنی کنڈیشن سے آگاہ تھے، مگر اب تو پریشان ہو گئے تھے۔ مومن بہت بدل گیا تھا، البتہ ایک عادت اس کی ابھی بھی نہ بدلی تھی، اور وہ یہ تھی 5 وقت کی نماز، جو وہ باقاعدگی سے پڑھتا تھا اور دعا بھی مانگتا تھا۔ اسے 7 سال کی عمر میں اس کی ماں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ خود بھی جوش و خروش سے نماز پڑھتا تھا۔ سب لوگ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ مومن ہر ڈش کو گھور رہا تھا، مگر کسی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اسے تو بس وہ ڈش کھانی تھی جو اس نے رات کھائی تھی، مگر وہ ہر رات ڈنر پر اس ڈش کو نہ پا کر اداس ہو جاتا تھا۔ مومن، تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ مارتھا اور ٹامس کی جب شادی ہوئی تھی تب مارتھا 17 اور ٹامس 21 سال کا تھا۔ گوشت، مومن نے جواب دیا۔ یہ لو۔ اس کی پلیٹ میں اسٹیم چکن رکھے وہ بولی۔ مومن مسلمان تھا، اس لیے مارتھا اسے خنزیر کا گوشت نہیں کھلاتی تھی، اور چکن پکانے کے برتن بھی علیحدہ تھے، اور مومن کی پلیٹ بھی۔ وہ بھلے مسلمان نہ تھی، مگر اسلام کا احساس کرتے اس نے کوشش کی تھی کہ مومن کو اس کے مذہب کے حوالے سے تعلیم دی جائے۔ یہ نہیں، کچا گوشت۔ اس نے اسٹیم چکن کی پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ مارتھا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ مومن کے مذہب میں کچا گوشت حرام ہے۔ اسے اب شک ہونے لگا تھا کہ مومن کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ اچھا تو تم آج یہ کھا لو، کل کے ڈنر میں تمہیں کچا گوشت ملے گا۔ مارتھا نے اسے بہلایا۔ وعدہ؟ وعدہ۔ مارتھا نے اس سے وعدہ کیا۔ مومن اب سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ آس پاس کو بھلائے خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ جب حیا چیک کرنے کے لیے اندر آئی، اس وقت وہ سر پر ٹوپی اور سفید شلوار قمیض پہنے نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا تو اس کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خیر، وہ اس کی پشت پر صوفے پر جا بیٹھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد مومن نے نماز مکمل کی اور جائے نماز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ تم دعا نہیں کرو گے؟ حیا نے چنبے سے سوال کیا۔ تم یہاں کب آئی؟ مومن نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جب تم نماز میں مشغول تھے۔ خیر،
تم نے بتایا نہیں، تم نے دعا نہیں مانگی؟ حیا نے پچھلا سوال دوہرایا۔ میں دعا کیوں مانگوں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے۔ وہ کروفرڈ سے بولا۔ آر یو شور کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں؟ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے حیا نے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مومن کو اب اس میں کوئی کشش نہ محسوس ہوئی۔ ہاں، بس ایک بھوک، ایک پیاس تھی جو اس کے اندر پنپ رہی تھی، جسے پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ حیا کو تکلیف کا احساس ہوا۔ آؤ، مومن نے پکارا۔ کہاں؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں کچھ دلچسپ دکھانا ہے۔ مومن کی مسکراہٹ اگر حیا عقل مند ہوتی تو ضرور خطرہ محسوس کر لیتی۔ اوکے۔ کندھے اچکائے وہ اس کے پیچھے چل دی۔ مومن اب اسے بیسمنٹ میں لے آیا اور ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اس میں پاس ورڈ ڈالا۔ اچانک دیوار پیچھے کو سرکی اور ایک تنگ گلی نما راستہ واضح ہوا۔ مومن، یہ کیا ہے؟ حیا ڈری۔ بھروسہ ہے مجھ پر؟ مومن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ حیا آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ تو پھر بس کوئی سوال نہیں میری جان۔ وہ مطمئن سی اس کے پیچھے چل دی، ایک ایسی جگہ جہاں سے شاید وہ کبھی واپس نہ آ پائے۔ مومن اب ایک بند کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ دوبارہ سے پاس ورڈ ڈالنے کے بعد دروازہ کھولا۔ مومن نے لائٹس آن کی تو حیا حیرت کے مارے منہ کھولے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ تو ماسٹر بیڈ روم سے بھی بڑا تھا۔ مومن اس کے ہاتھ پکڑتا اسے کمرے کے بیچوں بیچ لے آیا اور اسے وہیں کھڑا کیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا، ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بلیک گاؤن تھا جس پر ہلکے موتیوں کا کام ہوا تھا۔ جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، حیا کی طرف گاؤن بڑھاتے وہ بولا۔ حیا نے بھی کوئی سوال کیے بنا گاؤن پکڑ لیا اور واش روم کی سمت چل دی۔ مومن روم میں موجود ریفریجریٹر کی طرف آیا اور اس میں سے لال مشروب کی بوتل نکالے گلاس میں انڈیل دی۔ جب گلاس بھر گیا تو وہ بوتل اندر رکھتے گونٹ گونٹ مشروب اپنے اندر اتارنے لگا۔ اتنے میں حیا گاؤن پہنے باہر آئی۔ مومن قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا اور چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ مومن، آئی نیڈ یو، حیا مخمور لہجے میں بولی۔ مومن نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں محبت کی جگہ طلب تھی، مطلب تھا لسٹ تھی۔ مومن کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ اس سے چپک گئی۔ نیچ عورت، وہ اسپینی زبان میں بولا۔ کالی سحرزادہ آنکھیں سرد ہو چکی تھیں۔ مومن نے حیا کو خود سے دور کیا اور مشروب والا گلاس اس کے ہونٹوں کے پاس لے آیا۔ حیا نے مومن کی آنکھوں میں دیکھتے گلاس منہ کو لگا لیا، مگر اگلے ہی پل اس نے مشروب تھوک دیا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہے؟ اچانک اسے مومن کی اجنبی آواز سنائی دی۔ یہ تو خون ہے۔ آنکھیں خوف کے مارے بڑی ہو گئیں۔ تو ایک گھونٹ بھرے اس نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا، سب چھوڑو، ادھر آؤ۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلان اپنی طرف بلانے لگا۔ حیا نے سر نفی میں ہلایا۔ ادھر آؤ۔ اب کی بار وہ دھاڑا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اچانک حیا کو اپنا سانس بند ہوتے محسوس ہوا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ حیا کی آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کم آن بیبی، میں نے تمہاری نیڈ پوری کی ہے، اب تم بھی میری کرو۔ وہ اس کو اپنے پاس بلانے لگا۔ حیا دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اچانک اسے خود پر بوجھ محسوس ہوا۔ یہ ایک بیکار کوشش ہے۔ کان کے پاس اس کی سرسراتی آواز آئی۔ حیا کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اب رونا شروع ہو گئی۔ تم یہاں آئی ہو کبھی نہ واپس جانے کے لیے؟ وہ مسکرایا۔ کون ہو تم؟ حیا نے ڈر کر پوچھا۔ حیوان، وہ پر اصرار سا مسکراتا شکار کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا اور پھر چیخوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو۔
نہیں، وہ نیند میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ سیما اٹھو، کیا ہوا ہے؟ سیما، ہما جو اس کے برابر میں سوئی ہوئی تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً لائٹ جلائی اور بیڈ سائڈ پر رکھا پانی کا گلاس اسے دیا۔ سیما اٹھو، شاباش اٹھو، پانی پی لو، دیکھو کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ اٹھ جاؤ سیما۔ ہما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور اسے اٹھانے لگی۔ کچھ دیر میں سیما نے مندی سی آنکھیں کھول لی اور ہما کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں رونے سے لال ہو چکی تھی۔ ہما کا دل کانپ اٹھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر۔ ہما نے اسے پانی پلایا اور پھر وہی اس کے سرانے بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ کچھ وقت لگا تھا مگر سیما دوبارہ نیند میں چلی گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ سیما کو پچھلے کچھ ہفتوں سے یہی خواب دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی تھا جو اس کے پیچھے تھا، اس کے وجود پر قابض ہو رہا تھا، مگر ہر صبح اٹھ کر سیما کو یاد رہتا تو صرف یہی کہ اس نے خواب میں 2 کالی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ہما نے دوبارہ سیما کو دیکھا جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور ہم سب کو بچانا ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر مصیبت سے۔ پیار سے ہما کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہما نے دعا کی۔ مومن اب بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آج تامس اور مارتا کی شادی تھی۔ مومن حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ 5 سال ہو چکے تھے مومن کے ماں باپ کو مرے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کی کالی سحر انگیز آنکھیں ہر کسی کو دیوانہ کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مومن جو یہ سمجھ رہا تھا کہ تامس اور مارتا شادی شدہ ہیں، اسے اب معلوم ہوا تھا کہ ان میں شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لیو ان ریلیشن شپ میں تھے۔ یہ ایک رشتہ تھا جس میں مرد اور عورت بنا شادی کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور آج 16 سال اکٹھے گزار لینے کے بعد ایک بیٹے کے بعد تامس اور مارتا کو یقین ہو چکا تھا کہ انہیں واقعی میں ایک دوسرے سے محبت ہے اور اب انہیں اپنی آنے والی زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ البرٹو نے اس کے پاس آ کر پوچھا، جو ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے بے نیاز سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایکسٹرینو، عجیب ہے سب، مومن نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ایکسٹرینو، کیا عجیب؟ البرٹو نے حیرت سے سوال کیا۔ اس بوڈا ڈی ٹوس پیڈراس، تمہارے ماں باپ کی شادی؟ یہ کیوں؟ تو کیا ہوا؟ البرٹو نے کندھے اچکائے۔ مومن کی بات پر البرٹو نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا کہ کہیں کسی نے اس کی بات سن تو نہیں لی۔ البرٹو کا خاندان اسپین کے ایک گاؤں میں سے تھا۔ یہاں کے لوگ پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ نہ دیتے تھے۔ یہاں کی عوام کاشتکاروں پر مشتمل تھی، اس لیے وہ لوگ انگلش زبان سیکھنے پر زیادہ وقت خرچ نہ کرتے۔ اور تو اور یہاں کی عوام خاص محب الوطن لوگوں پر مشتمل تھی جنہیں اپنی زبان سے جانے کی حد تک محبت تھی، مگر البرٹو کی سوچ ان سب سے الگ تھی۔ وہ ترقی کرنا چاہتا تھا، شہر میں بسنا چاہتا تھا، اسے پیسے سے مطلب تھا اور ڈھیر سارا پیسہ۔ مومن کے ماں باپ پاکستان سے یہاں اسپین میں شفٹ ہوئے تھے، مگر اس گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے مومن کی تعلیم پر کافی محنت کی تھی، اور مومن کی ہی استادی کا نتیجہ تھا کہ البرٹو آج بھی انگلش اچھی خاصی بول سکتا تھا، مگر اب مومن اردو بھولنے لگا تھا۔ چھوڑو اس سب باتوں کو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ البرٹو ادھر ادھر نگاہیں دوڑائے بولا۔ ایسو بولو، مومن نے اجازت دی۔ یہ سیپسی نہ آنا، تم اینا کو جانتے ہو؟ البرٹو نے سوال کیا۔ اینا؟ مومن نے حیران کن نظروں سے دیکھا۔ کوئی ہے ڈی ایلا، اس کے بارے میں کیا؟ مومن نے سوال کیا۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، وہ دیکھو وہ رہی۔ البرٹو نے اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف کروایا۔ مومن نے البرٹو کی بتائی گئی سمت دیکھا جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی، بھورے لمبے بال، اس کے گالوں پر پھیلی سرخی نیلی چھوٹی آنکھیں، وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل گڑیا جیسی۔
مومن ایک پل کو تو اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اس کا دل ایک الگ طریقے سے دھڑکا۔ وہ خوبصورت ہے، مومن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں وہ اچھی لگی؟ البرٹو نے سوال کیا۔ ہاں، مومن ابھی بھی اسی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اینا مومن کو خود کی طرف دیکھتا پا کر شرما کر پلکیں جھکا گئی۔ یہ پہلا قدم تھا مومن کا محبت کی طرف، اور پہلا ہی قدم تھا اس کی بربادی کی طرف، اور دوسرا قدم اس حیوان کی طرف جس کو وہ سلا چکا تھا، مگر شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ حیوان ایک بار پھر اجاگر ہو۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حد سے زیادہ رش تھا۔ آنے اور جانے والے اتنے نہ تھے، مگر ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی چھوڑنے والے اور لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا۔ بیٹا، سب چیک کر لینا، سارا سامان ہے نا تمہارے پاس؟ 40-45 سال کی ایک عورت نے دوبارہ اپنے بیٹے سے پوچھا، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے ارد گرد سے بے نیاز اپنی دنیا میں مگن تھا۔ بس آنکھوں میں امریکہ جانے کا خواب تھا۔ او کام اون مام، میں چیک کر چکا ہوں، سب سامان ہے میرے پاس۔ وہ جی بھر کر بد مزہ ہوا۔ بیٹا دیکھیے مام، میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، مجھے اب جانا ہے۔ اوکے بائے۔ وہ پرجوش سا بولتا اپنی ماں کے گال چومتا وہاں سے چلا گیا۔ سر، یور پاسپورٹ اینڈ ویزا۔ اپنے ڈاکومنٹ چیک کروا کر وہ اندر جانے والا تھا کہ ایک آفیسر نے اسے روک لیا۔ سر، ان کے سامان سے ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ ایک اور ورکر جو سامان کی تلاشی لے رہا تھا اچانک بولا، جس پر اس لڑکے کو جانے سے روک دیا گیا۔ اب وہ انٹروگیشن روم میں تھا۔ I don't know anything sir، وہ لڑکا بے بسی کے عالم میں بولا۔ میں بے قصور ہوں، اس نے صفائی پیش کی۔ بیٹا تم کتنے بے قصور ہو یہ تو اب میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، کہتے ہی وہ آفیسر روم سے باہر نکل آیا۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ اس کے ماتحت نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اس لڑکے کا پاسپورٹ اور ویزا ضبط کرو، یہ کیس ہمارا نہیں بلکہ آرمی کا ہے، آفیسر نے حکم سنایا۔ سر آرمی؟ ماتحت بولا۔ ہاں آرمی، آج کل دوبارہ سے ڈرگز کی سمگلنگ شروع ہو گئی ہے اور ہمیں اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ ڈرگز بھی ملی ہیں۔ پولیس کو کیس نہیں دے سکتے، فائدہ نہیں، اس لیے اب یہ کیس آرمی کے پاس جائے گا۔ آپی کہاں ہیں آپ؟ سیما پورا گھر سر پر اٹھائے بولی۔ کیا ہوا؟ ہما جو مشین لگائے ہوئے تھی بولی۔ اوف آپی یہاں ہیں آپ، کب سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، سیما جھنجھلائی۔ اچھا کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ ہما نے سوال کیا۔ آپی ابھی میرے دماغ میں اپنے نئے ناول کے لیے نئی مزے کی کہانی آئی ہے، سیما اچھلتے ہوئے بولی۔ سچ میں سیما؟ پھر سے تمہارے فضول ناولز؟ ہما جی بھر کر بد مزہ ہوئی۔ آپی میرے ناولز کو برا نہ کہا کریں، میرے لیے ناولز بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے لیے چائے۔ سیما ناولز لکھنے اور پڑھنے کی بے حد دیوانی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ لکھنے بیٹھتی تو ہیرو اور ویلن دونوں کو یا تو اتنا اچھا بنا دیتی یا دونوں سے محبت ہو جائے ہیرن کو، یا پھر اتنے برے کہ ہیروئن بیچاری کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا۔ اچھا بھائی کیا سٹوری ہے، سناؤ مجھے، ہما نے کپڑے نچوڑتے ہوئے پوچھا۔ آپی میں نا ایک آدم خور پر کہانی لکھوں گی، سیما اشتیاق سے بولی۔ لا حول ولا، سیما دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہما کا دل دہل گیا اس کا آئیڈیا سن کر۔ اوف آپی اتنی الگ کہانی ہوگی نا، ایک آدم خور جو انسانی خون اور گوشت کھاتا ہے۔ سیما کتنا غلط ٹاپک لیا ہے تم نے، بھئی کوئی ادب پر لکھو تاکہ لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں، ہما نے سمجھانا چاہا۔ ارے بس کر دیں آپی، آج کل کی دنیا میں ہر انسان کو سب کچھ پتا ہے اور لوگ ایسی ادب و آداب والی کتابیں نہیں پڑھتے، سیما نے پھر سے منہ بنایا۔
ویسے اپی ایک بات پوچھوں؟ سیما نے سوال کیا۔ اپی انسانی گوشت کیوں حرام ہے؟ سیما نے سوال کیا۔ ہما مسکرا دی۔ کیونکہ انسان کا گوشت تمام جانوروں کے گوشت میں سب سے لذیذ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اگر انسانی گوشت حلال ہوتا نا تو لوگ ایک دوسرے کو مار کر اپنا پیٹ بھرتے۔ ہما کے جواب پر سیما سن ہو گئی۔ آپی ہم بھی؟ سیما نے سوال کیا۔ ہاں بھائی ہم بھی، آخر کو ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہما بولی۔ یخ، شکر ہے اللہ میاں نے انسانی گوشت حرام کر دیا، سیما جھنجھلائی۔ مگر آپی جو لوگ انسان کا گوشت کھاتے ہیں وہ لوگ، سیما نے بات ادھوری چھوڑی۔ تو وہ انسان کب ہے سیما؟ وہ تو حیوان ہے، جانور ہیں، وہ اللہ کے ماننے والے نہیں بلکہ شیطان کے پجاری ہیں۔ ہما کی بات پر سیما جی جان سے کانپ اٹھی۔ اب بھی لکھنا ہے ناول؟ ہما اس کی حالت پر ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ بالکل آپی، میں تو لکھوں گی، اتنے مزے کی کہانی۔ ہائے اللہ، میں تو آج سے ہی لکھنا شروع کرتی ہوں۔ اور سیما محترمہ یہ جا وہ جا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، آدم خور پر لکھنا ہے محترمہ نے۔ استغفر اللہ۔ ہما نفی میں سر ہلاتے دوبارہ کپڑے نچوڑنے لگ گئی۔ بند کمرے میں راکنگ چیئر پر بیٹھا وہ گہری سوچ میں تھا۔ گرم کافی کا کپ ہونٹوں کو لگائے اس کی پرسوچ نظریں دور آفاق میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ آہ اینا، کاش کہ تم ایسی نہ ہوتی، وہ تکلیف سے بولا۔ کتنے خوش تھے ہم ساتھ، مگر تم نے سخت ختم کر دیا۔ کافی ختم کیے اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گیا۔ کراچی کی سڑکوں پر وہ یوں ہی یہاں سے وہاں گاڑی چلانے میں مصروف تھی جب اس کی نظریں فٹ پاتھ پر بیٹھے ملجگے سے حلیے میں موجود بچے پہ پڑ گئیں۔ اس بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جبکہ پیروں میں جوتا بھی نہ تھا۔ مومن نے ارد گرد دیکھا جہاں ہر کوئی اس بچے سے بے نیاز اپنی دنیا میں مگن تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ گاڑی سے نکلتے ہی مومن اس کی طرف گیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ بچہ ڈر چکا تھا۔ اس نے اپنی خوفزدہ آنکھوں سے مومن کو دیکھا۔ بھوک لگی ہے؟ مومن نے پھر سے پوچھا۔ ہاں، بچے نے جلدی سے اس بات میں جواب دیا۔ کچھ سوچتے مومن سامنے والی دکان پر گیا اور کھانے پینے کا کچھ سامان لا کر اس بچے کو دیا۔ وہ بچہ کھانا ملتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ مومن کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ بھی یوں ہی بھوکا تھا۔ چلو گے میرے ساتھ میرے گھر؟ مومن نے دوبارہ سوال کیا۔ 6 سال کا وہ معصوم بچہ اسے فرشتہ سمجھ بیٹھا تھا اور فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ مومن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ تم اینجل ہو؟ بچے نے پوچھا۔ نہیں، میں ڈیول ہوں، اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف راہ لی۔ تھوڑی دیر میں بچہ گاڑی کی گرمائش اور بڑے پیٹ کے سبب نیند کی وادی میں چلا گیا۔ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، بہت جلد میں تمہیں اس جگہ بھیج دوں گا جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ کالی سحر انگیز آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں۔ حیوان جاگ اٹھا تھا ایک اور شکار کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میٹنگ روم میں اس وقت کانفرنس چل رہی تھی۔ جنٹلمین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل دوبارہ سے ڈرگس کا استعمال پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ ڈرگس کو سمگل کیا جانا شروع ہو چکا ہے، مگر ایک ایسا کیس ہمارے پاس آیا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنرل شمس بول رہے تھے۔ کیسا کیس سر؟ ڈیڈ باڈی کے ذریعے ڈرگ سمگل کا کیس، وہ بولے، جبکہ وہاں موجود تمام نفوس حیرانگی سے اپنے سینئر کو دیکھنے لگے۔ ہاں، ڈرگ سمگل ہوتی تھی مگر باڈی کے ذریعے۔ میں سمجھا نہیں سر، کیپٹن جواد نے پوچھا۔ بتاتا ہوں جنٹلمین۔ پھر جنرل نے کراچی ایئرپورٹ ہونے والی داستان سنائی۔
तमाम ऑफिसर इस वक्त अपनी सोच में गुम थे। अब हमारे लिए क्या हुक्म है सर? मेजर ने इनसे पूछा। मेजर शहीर, मेजर ने हाथ कैप्टन जवाद और कैप्टन जैन, आप चारों का तबादला कराची हो रहा है, ये तो आप सब जानते हैं, मगर अब साथ ही ये केस आप चारों के सुपुर्द कर दिया गया है। मेजर शहीर, आप इस केस को लीड करेंगे। एनी ऑब्जेक्शन? जनरल ने पूछा। नो सर, वो चारों एक जुबान बोले। गुड, मीटिंग इज ओवर। कहते ही जनरल अपनी नशस्त से खड़े हुए तो वहां मौजूद सब ऑफिसर्स खड़े हो गए और जर्नल के जाने के बाद ही वो भी निकलने लगे। क्या सोचा जा रहा है कैप्टन? जवाद को सोचता पाकर नेहात ने पूछा। यही कि क्या ये केस वाकई ड्रग्स का है? जवाद ने बताया। मतलब? कैप्टन जैन ने सवाल किया। मतलब आसान है कैप्टन जैन, एयरपोर्ट पर एक डेड बॉडी का मिलना और फिर इसके साथ मौजूद ड्रग्स, और वो भी एक सिलोलैन के बैग से। साफ मालूम हो रहा है कि असल मामला कुछ और है। मेजर शहीर के बोलने पर इन सब ने इसकी तरफ देखा। कैप्टन जैन, यस सर, मुझे इस केस की फाइल चाहिए, मेजर शहीर ने ऑर्डर किया। ओके सर। कैप्टन जवाद, यस सर, आप मुझे इन्फॉर्म करें कि वो सिलोलैन जिसके बैग से बॉडी मिली थी, इसे इस वक्त कहाँ रखा गया है? ओके सर। जवाद सैल्यूट करता बाहर निकल गया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है शहीर? नेहात ने सवाल किया। कुछ नहीं, और बहुत कुछ भी, शहीर ने जवाब दिया। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आखिर को तुम केस लीड कर रहे हो। नेहात दोनों हाथ उठाए दुआ करते बोला। शहीर के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हमें कराची जाना है, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करो। शहीर के कहने पर नेहात ने इसे यूं देखा जैसे इसने न जाने क्या बोल दिया हो। क्या मतलब? हम बाय एयर नहीं जाएंगे क्या? नेहात ने पूछा। नहीं, हम बाय रोड जाएंगे। शहीर की आवाज पर नेहात इसे टुकर टुकर देखने लगा। बाय रोड? नेहात ने कंफर्म करना चाहा। हाँ, बाय रोड, शहीर ने जवाब दिया। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नेहात ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। शहीर ने नफी में सर हिलाया। शहीर, हमें लाहौर नहीं जाना जो तुम बाय रोड बोल रहे हो, कराची जाना है, नेहात ने इसे बताया। मुझे पता है शहीर। शहीर ने मजे से कंधे उचकाए। तुम मर जाओ, नेहात दर्द भरे लहजे में बोला। सुनो जवाद, हमारे साथ नहीं जाएगा क्या? इसकी शादी है, वो बाद में आएगा, शहीर बोला तो इसकी आंखों में मौजूद दर्द नेहात को अफसोस में मुब्तला कर गया। शहीर, छोड़ दो इसे, नेहात ने समझाया। छोड़ ही तो दिया है, एक दर्द था जो इसके लहजे में। मैं आया। नेहात कमरे से बाहर निकल आया। पीछे खड़े शहीर ने दर्द से आंखें मूंद ली।